اب میں اپنی مہمانی آج کی اس مجلس کے مہمان حضرت مولانا فضل سبحان صاحب انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے آج کی اس مبارک مجلس کی نسبت سے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ حضرت مولانا فضل صاحب۔ الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قابل صد تکریم و تعظیم علماء کرام، سامعین گرامی، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو سیدھے ہو، جن میں ٹیڑھا پن کجی نہ ہو، جن میں ڈسپلن ہو۔ اقوم، قائم، قیم، مستقیم اور قوم، مادہ سب کا ایک ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ٹیڑھے لوگوں کو سیدھی کرنے والی کتاب، کار مذلت میں پڑے ہوئوں کو اوج ثریا تک لے جانے والی کتاب، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو علم کے اسٹیج تک لانے والی کتاب، ایک دوسرے کے دشمنوں کو باہم شیر و شکر بنانے والی کتاب۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اس امت کو عروج کیسے ملے گا؟ فرمانے لگے اس امت کے پہلے حصے صحابہ اکرام کو جس چیز سے عروج ملا، آخری حصے کو بھی اسی سے عروج ملے گا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عروج ملا قرآن سے۔ انہوں نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنایا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج ایک خاص سازش کے تحت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن اور تشنیع کی جاتی ہے، ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ ایک بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان واسطہ جبرائیل امین ہے، رسول اور اس امت کے درمیان واسطہ صحابہ کرام ہے۔ اگر اللہ رسول کے درمیانی واسطے جبرائیل امین کے کردار کو مشکوک بنا دیا جائے تو وہ ساری تعلیمات وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔
اسی طرح اگر صحابہ کرام کے کردار کو مشکوک بنا دیا جائے تو آقا کی ساری تعلیمات جو امت تک پہنچی ہیں وہ مشکوک ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو بیچ میں واسطہ ہے، یہ جو برج ہے، یہ جو پل کا کردار ادا کرنے والے، یہ جو کوارڈینیشن قائم کرنے والے صحابہ اکرام ہیں، ان کی عظمت اور احترام دل میں ہر وقت موجود رہے۔ اگر کسی ملک میں الیکشن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن نہیں، سلیکشن تھا، آر ٹی ایس سسٹم خراب تھا، داندلی ہو گئی، کرپشن ہو گئی۔ لیکن میرے دوستو، یہ انتخاب تو ڈائریکٹ اللہ کا انتخاب ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے فیس بک پر ایک آدمی نے چیلنج کیا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کو آقا نے اپنا بھائی کہا ہو، اپنا وزیر کہا ہو، تو وہ ثابت کرے۔ میں کھلا چیلنج دیتا ہوں بھائی، اس دعوے سے اور اس دلیل سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کا علم سطحی ہے، یا اس کو علم میں رسوخ حاصل نہیں، یا اس کے دل پر اور آنکھوں پر پردہ ہے۔ میں نے اس جمعے میں اس پر بات کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کا انکار کسی کو نہیں ہے۔ ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بلند اور بالا اور برتر ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے، آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہماری محض عقیدت نہیں، وہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ان پر ایمان اور محبت کے بغیر کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ ان سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ وہ ساری باتیں مسلم، لیکن ان کی محبت کو آڑ بنا کر باقی صحابہ کی تنقیص کرنا، یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں ہوگا۔ تو بھائی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آل کمال جمال نوال عطاء ثناء بیان شان قرآن محمد، منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، آبرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبیٰ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے بادل، قرائت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ
تابے لبے دندان پیغمبر حرف بسنا خانی خامہ بصری رے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم۔ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا۔ کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ۔ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ الم یجد کا یتیمن فآوا۔ دونوں جہانوں کے سردار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، میں عمرے پر جا رہا ہوں، اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ آقا نے کہا اے میرے بھائی، اپنا بھائی حضرت عمر کو کہا، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں شریک کرنا۔ وفی روایت، میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں بھولنا مت۔ اور زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آقا کہتے ہیں انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہمارا مولا بھی ہے۔ آگے چلیے، فرمایا اللہ نے سارے انسانیت کے دلوں پر نظر ڈالی، سب سے بہتر دل جو پایا، فوجدا قلب محمد خیر قلوب العباد، سارے انسانوں کے دلوں میں پاکیزہ برتر دل جو پایا، آمنہ کے لال کا پایا۔ پھر اس کے بعد ساری انسانیت کے دلوں پر اللہ نے نظر ڈالی، سارے انسانوں میں آقا کے دل کے بعد جو پاکیزہ دل پایا وہ صحابہ کا پایا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی رسالت کے لیے چنا اور ان صحابہ کو نبی کے جانثار ہونے کے لیے چنا۔ فرمایا وزرائی، اللہ نے سارے صحابہ کو نبی کا وزیر بنایا۔ پھر حدیث میں آیا اللہ نے ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 وزیر زمین میں۔ میرے 2 وزیر آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل ہیں، میرے 2 وزیر زمین میں ابو بکر عمر ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ایک ٹی وی پروگرام میں ایک شخص نے حدیث ثقلین پڑھی، اور حدیث ثقلین یہ ہے، آقا کا فرمان ہے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک 2 چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب وعطرتی اہل البیت، دوسرا میرا خاندان، میرا خانوادہ اہل بیت۔ اب یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی نیت یہ ہے کہ اس حدیث میں تو اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث ہم مانتے ہیں، لیکن یہ حدیث بھی مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک 2 چیزوں کو تھامو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، دوسری میری اور آقا کی سنت۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت۔ اس میں 4 خلیفہ آ گئے ہیں۔ پھر میں نے کہا اس کو چھوڑیے، حدیث ثقلین پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا 2 چیزیں، پہلی چیز کیا تھی؟ کتاب اللہ۔ آپ صرف کتاب اللہ کو اگر لے لو، وہ صحابہ کے اوصاف سے بری ہوئی کتاب ہے۔ انہی صحابہ کو قرآن نے اولئک علی ھدی من ربہم کہا، اولئک ھم المفلحون کہا، وبالآخرۃ ھم یوقنون کہا، اولئک ھم الفائزون کہا، اولئک ھم المؤمنون حقا کہا، قد افلح المؤمنون کہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، لقد رضی اللہ
अनिल मोमिनीन कहा, वल्लज़ीना मा सिद्दीक अकबर कहा, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार फारूक आजम कहा, रुहमाउ बैनहुम उस्मान गनी कहा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा हजरत अली कहा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना कहा, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद कहा, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना कहा, अस्साबिकूनल अव्वलून कहा, मिनल मुहाजिरीना वल अंसार कहा। अजीजाने गरामी, किसी बुजुर्ग ने कहा अल्लाह ने इन सहाबा को जन्नत में दाखिल कर दिया, तुम जितना भी जोर लगा लो इन्हें जन्नत से निकाल। तो कलमे ठीक होते हैं, इनकी नीयतें ठीक नहीं। मैं बात को समेटने लगा हूं, अकाबिर बेटे हैं, बेअदबी भी है, लेकिन बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। इस दौर में नौजवान ज्यादा है, यंगस्टर ज्यादा है, और ये सॉफ्ट पावर का दौर है। एक होता है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। 90s में जोसेफ नाइव ने ये इस्तिलाह इजाद की थी कि अब मुसलमानों को मारने के लिए तलवार और तीर की जरूरत नहीं होगी। तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, कंटेंट के जरिए, मवाद के जरिए, आर्टिकल के जरिए, थीसिस के जरिए, रिसर्च पेपर के जरिए से, ड्रामों के जरिए से, फिल्मों के जरिए से इनका ब्रेन वॉश करो, माइंड ग्रूमिंग करो, इनको प्रोवोक करो, इनको मुतनफिर और दीन से बदजन कर दो। लिहाजा वो इस पर अमल कर रहे हैं। अभी एक फितना है, एक तो होता है ना मुनकिरीन खुदा, उसको तो सब बुरा कहते हैं। एक दूसरा फितना है, वो भी मुनकिरीन खुदा और रसूल की शक्ल है। वो कहता है कुरान को मरकज तस्लीम कर लो। गामदी साहब का आजकल ये दावा होता है। ये वही बात है जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने खुतबे के दौरान जब कुरान की आयत भी पढ़ी, आका की हदीस भी पढ़ी, एक शख्स खड़े होकर कहने लगा हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। ये जुमला ठीक है या गलत? ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु उसकी खबासत को, उसकी शरारत को, उसकी साजिश को, उसकी प्लानिंग को समझ गए। कहने लगे कलिमतु हक्किन उरीद बिहल बातिल, बात ठीक है, इसकी नीयत ठीक नहीं। अल्लाह की किताब हमारे लिए काफी है, इसकी नीयत यह है कि हमें हदीस की जरूरत, हुज्जियत हदीस के मुनकिर हैं। तो आजकल भी गामदी साहब कहते कुरान मरकज है, कुरान को मरकज कहकर नुसूस का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर कतइयात का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर मेराज जिस्मानी का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर ईसा अलैहिस्सलाम के जिंदा उठाए जाने का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर इमाम मेहदी का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर हुज्जियत हदीस का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर 27 चीजें सुन्नत, बाकी सुन्नतों का इनकार कर दिया, कुरान को मरकज कहकर आसार सहाबा और इजमाए उम्मत और क़ियास का इनकार कर दिया। इजमाए उम्मत वमन युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने सबीलिल मोमिनीन के ज़िमन में लिखा, इससे आम लोग मुराद नहीं, उलमा है। ला एअतिबार बिक़ौलिल अवाम ला विफाकन वला खिलाफन लिअन्नहुम लैसू अहलन नज़र फी शरइयात ला यफ़हमून अल हुज्जा वला याक़िलून अल बुरहान। उलमा दीन के ठेकेदार नहीं, दीन के चौकीदार हैं, और चौकीदार चोर को बुरा लगता है, और ये चौकीदारी का टाइटल अपनी मर्जी से नहीं, ये दोनों जहानों के सरदार का दिया हुआ टाइटल है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा नबियों के वारिस है। तो एक खास साजिश के जरिए से कुरान को मरकज कहकर, मीठी मीठी बातें कहकर, खुशनुमा, दिल रुबा, अच्छा कवर, अच्छी पैकिंग, अच्छे टाइटल के साथ ये आते हैं, हमारे नौजवानों को गुमराह करते हैं। आपने मदारिस से ताल्लुक जोड़ना है। मैं बिल्कुल बात खत्म करने लगा हूं। बर्रे सगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान बना नहीं था, पार्टीशन हुई नहीं थी, हिंदू मुसलमान साथ रहते थे, यकसा निसाबे तालीम, यकसा निजामे तालीम था, एक छत तले असरी और दीनी उलूम हासिल किए जा रहे थे। जब अंग्रेज आया,
پہلی سازش یہ کی کہ اس نصاب تعلیم سے قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو، اسلامی تاریخ کو نکالا۔ دوسری واردات یہ کی، انگریزی نظام تعلیم لارڈ میکالے کا رائج کیا۔ 1838 میں اس کا آفیشل اسٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ موجود ہے، unless we break the very backbone of this nation، میں اس نصاب تعلیم سے مسلمانوں کی کمر توڑ دوں گا۔ بقول اقبال مرحوم کے، تعلیم سے تہذیب کو بدل دیں گے، تہذیب سے مذہب کو بدل دیں گے۔ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ریلیجن دا مسنگ ڈائمنشن آف اسٹیٹ کرافٹ، وقت نہیں میں پوری ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن انگریز نے یہ سازش کی۔ تیسری واردات کی، ذریعہ تعلیم عربی کو نہیں، فارسی کو نہیں، اردو کو نہیں، ہندی کو نہیں، انگریزی کو بنایا۔ علماء نے جب اس سازش کو بھانپا تو 1866 میں دیوبند کے قصبے میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک استاد، ایک شاگرد نے اس مہم کا آغاز کیا کہ مشرقی اقدار کو بچانا ہے، دینی تشخص کو برقرار رکھنا ہے، مسلمانوں کو ویسٹرن پیراڈائم میں شفٹ نہیں ہونے دینا۔ اس وقت دیوبند چھوٹا سا قصبہ تھا، دہلی، بمبئی، لکھنؤ بھی چھوٹا تھا، دیوبند کتنا چھوٹا ہوگا۔ ان کے پاس ریڈیو نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھا، سیٹلائٹ نہیں تھا، ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا نہیں تھا۔ ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں تھے، فیس بک، یوٹیوب، انسٹا، گوگل، اے آئی، اے ایس آئی اور چیٹ جی بی ٹی کچھ نہیں تھا۔ آج پوری دنیا میں جائے، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، یورپ میں، آپ کو دیوبند کے سپوت نظر آئیں گے، توحید کے علمبردار بن کر، رسالت پہ جان کا نذرانہ پیش کر کے، ختم نبوت کی بازی لگا کر، آل بیت اطہار کی محبت کا دم بھرتے ہوئے، عظمت صحابہ کے ترانے چہار دانگی عالم میں لہراتے ہوئے، سروں پر امامے، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں، ہاتھوں میں تسبیح، ہاتھوں میں قرآن، سینے سے لگا ہوا قرآن، پوری دنیا کے اندر دیوبند کے سپوت نظر آئیں گے۔ ان کے پاس ایک چیز تھی جسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ مدرسہ چار دیواری کا نام نہیں، مدرسہ عمارات کا نام نہیں، مدرسہ نام ہے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا، مدرسہ نام ہے صحابہ اکرام کے کردار کو محفوظ رکھنے کا، مدرسہ نام ہے ختم نبوت کی پہراداری کا۔ اور آخری مثال دیتا ہوں، اسی طرح آج سے 100 سال پہلے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے میوات چھوٹے سے قصبے میں ایک فکر کا آغاز کیا، ایک فکر، ایک امنگ، ایک جستجو، ایک طلب، ایک تڑپ، ایک کڑن۔ گھر والی نے پوچھا، آدھی رات ہیں، بے چینی سے ٹیل رہے ہیں، ارے جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے، جو مجھے ہے تجھے ہو جائے، ایک نہیں دو ہو جائے، میں رونا اپنا روتا ہوں، وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی، ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اخلاص ایسا تھا، اس وقت ریڈیو، ٹی وی، الیکٹرونک میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، اسباب، وسائل، عمارات، تعمیرات کچھ نہیں۔ آج پوری دنیا میں جائے، امریکہ، افریقہ، ایشیا اور یورپ میں آپ کو دعوت اور تبلیغ کی محنت نظر آئے گی۔ ان کے پاس اخلاص تھا۔ اخلاص پیدا کیجئے، ان اکابر کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیجئے۔ ایسے پروگراموں کا مقصد علمی سیر نہیں ہوتا، ذہنی ریفریشمنٹ نہیں ہوتی، صرف نعرے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی نسبت لے کر، محمد الرسول اللہ کے نور ہدایت کو لے کر، ان اکابر کی نسبتوں کے امین بن کر ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلات پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، پر ان کے شکستہ تیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے، یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔